اسی تقدیر الہی سے ہر حصہ زمین کی کچھ خصوصیات ہو گئیں، یعنی کسی زمین میں آپ دیکھیے پالک اگ دی، کل بھی کوئی ہم بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا اچھا اگر ہم یہ بیج ڈال دیں گے تو اگ جائے گا، کھجور ڈال دیں گے گٹھلی، تو کسی نے کہا کہ نہیں، کھجوریں تو نہیں ناروے میں اگتی یا کہیں خاص اگتی ہوں گی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عرب ملکوں میں کھجوریں بہت اگتی ہیں۔ تو اللہ نے ہر زمین کے مختلف حصے میں اس کی خصوصیات ڈال دی، ہر جگہ مختلف قسم کی معدنیات اور مختلف اقسام کی نباتات اور درخت اور جانور، اس خطے کی ضرورت ان کے مزاج اور مرغوبات کے مطابق پیدا فرما دی ہے۔ جہاں جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ نے وہاں چیزیں بھی آپ ویسی ہی کھڑی کر دی۔ گرم ملکوں میں آپ دیکھیے کہ گرم مزاج، اور اسی طرح ٹھنڈی جگہوں میں ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی المقیت کا کام ہے۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ المقیت جو کہ المقتدر بھی القادر بھی ہے نا، تو اس نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کیا کہ نصیب میں لکھا ہوا رزق آپ کو ضرور ملے گا، لکھ کے رکھ لیں۔ المقیت وہ ہے جو مخلوق کی روزی اتارتا ہے اور اس کی روزی تقسیم کرتا ہے نا، اور بلا امتیاز ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو کبھی اپنے رزق کی فکر نہ کرے۔ بعض لوگ بچپن سے ہی بچوں کے دماغ میں ایک ہوکا ڈال دیتے ہیں، پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کیسے، کماؤ گے کیسے، اور اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب بچوں کے باپوں کو سلامت رکھے، لیکن دنیا میں جو ہوتا ہے وہ تو ہو گئی، کسی باپ کا انتقال اور بچے چھوٹے ہوں تو کہتے ہیں ان کو کون کھلائے گا، ہائے باپ چلا گیا، تو جواب تو ہمیں سیرت سے مل جائے گا، اوروں سے کیا ملنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ المقیت وہ ہے حصول رزق کا طریقہ سکھانے والا ہے، جانوروں کو کیسے سکھاتا ہے۔ آپ کبھی چڑیا کو اپنے بچے کے منہ میں کھانا ڈالتے دیکھا کریں، بلی کو اپنے بچوں کے لیے دیکھا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سکھاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور پھر محسوس کریں گے کہ المقیت نے کیسے ہمارے لیے اس کائنات میں مختلف چیزوں کو رکھا ہے۔ جی آپ پلے کیجیے یہ ویڈیو، اور ہم تھوڑا سا المقیت لفظ پہ غور و فکر کریں گے۔ اتنی دیر آپ یہ چڑیاؤں کو دیکھیے، کتنی پیاری لگ رہی ہیں، دانا دانا چگتی ہیں، اور آپ دیکھیے جو جانور یا پرندے نے چیز نہیں کھانی وہ نہیں کھانی، اللہ نے ان کو جو کچھ بنا دیا، جو ان کو اللہ نے سکھا دیا، جو ان کے لیے جائز قرار دے دیا، وہ وہی کام کریں گے، ان کو بالکل کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے المقیت ہے۔ پھر آپ دیکھیے، شاید تھوڑا سا ٹائم ہے ان کے اس ویڈیو میں، تو ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ جی منکی جو بنانا ایٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ عمرے پہ تھے ساتھی پچھلے سال، وہ منظر تو کبھی شاید ہم بھول ہی نہیں سکتے۔ کیسے مدینہ جاتے ہوئے خاص جگہ پہ ایپس ہوتے ہیں نا، جو بندروں، موٹے موٹے بندر، وہ کیلے جیسے کھا رہے تھے نا، اللہ اکبر کبیرہ، بچوں نے بھی ڈالے، ہم لوگ روٹیاں ان کے لیے اور کیلے لے کر گئے تھے بلکہ، اور اس سے پھر ہم نے فائدہ اٹھایا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ المقیت کو اگر آپ دیکھیں، اور کائنات میں جو سبزہ پھیلا ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں کس طریقے سے اللہ کے وجود کا احساس دیتی ہیں۔ یہ جتنا گرین ہے، چارہ ہے، یہ چیزیں کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سسٹینر ہے، نرشر ہے، پریزرور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس احساس کو دیتا ہے۔ آپ ذرا سے ان باغوں کو اور ان سبزوں کو دیکھیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس نے اتنا سبزہ کیوں بنایا، کیونکہ وہ المقیت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کائنات میں زیادہ رنگ گرین دکھتا ہے، آپ کو پانی میں جائیں گے تو بلو دکھے گا، وہ بھی کہیں پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو اتنا کلرفل اس لیے بناتے ہیں، بنایا بھی اس لیے کہ اس کو، کبھی آپ نے پھولوں کی کتاریں دیکھی، ڈیفوڈلز دیکھے، کبھی آپ نیدرلینڈ جائیں، آپ اس طرح ڈنمارک اور اس طرح دوسری جگہوں پہ جا کے دیکھیں، خاص سیزنز میں خاص پھول لگتے ہیں۔ اور ہم نے چند سال پہلے، میرے خیال ہے 2 سال سے زائد ہی ہو گیا ہوگا، اٹلانٹا میں گفٹس گارڈن دیکھا تھا۔ آج بھی جب کوئی بہت اچھی سوچ رکھنی ہو تو میں اس کو سوچتی ہوں، حالانکہ وہ بالکل آٹم کے جانے کے دن شروع ہو چکے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورج کو المقیت نے کیسے آپ کے کام پہ لگایا ہوا ہے، کیسے یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں۔
پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ اعلیٰ کی آیت 414 میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ دیکھیے چارے کا نام ہے قرآن میں۔ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں۔ اللہ اس کو اپنا ایک ماسٹر پیس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے برف ڈالتے، برف کے ساتھ اس کے اندر چھپی ہوئی تہیں، یعنی پورا کائنات آپ کہتے ہیں نا کہ ایکو سسٹم ہے۔ ہر چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھا رہی، پھر بڑی مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی کھا رہی، اور یخرج المرعی کیسے کومپل پھوٹتی ہے، زمین کا سینہ چیرتی ہوئی نکلتی ہے، اس کو اظہار چاہیے۔ اور آپ کو مجھے بتاتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر کچھ تڑپ ہے تو اللہ ضرور دے گا۔ آپ اس پوری کائنات کو دیکھتے ہوئے غور کیا کریں کہ میرا مالک کیسے ان ساری چیزوں کو لے کے چلتا ہے، لیکن ہم اصل میں غور نہیں کرتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں سورۃ اعلیٰ کی آیت ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے تھی نا، اب یہ کیا بات ہے، والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، کوئی سونے چاندی کی باتیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا اس طرح سے چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملے کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان آیتوں پہ ضرور غور و فکر کریں۔ اور یہ جو پودا نکلتا ہے نا باہر، میں تو اس کے بارے میں ایک چیز سوچتی ہوں، یہ ایمان کا پودا ہے۔ لکھیے، اگر آپ اس امیجینیشن جو آپ کے سامنے ایک پکچر ہے اس کو اگر دیکھیں، یا اگر آپ دیکھ چکے ہیں یا بعد میں بھی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کوئی بھی پودا، آپ نے 20 بار یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، پتلی سی ڈنٹی ہوتی ہے اور زمین کا سینہ چیر کے آتا ہے۔ اسی بیج کو جب مٹی میں ڈالنا تھا نا تو کسان کو ٹولز چاہیے تھے، ہل چلایا، تھریشر، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بڑے بڑے وہ چلاتے ہیں، ہل ہی جو ہوتے ہیں، کچھ ٹریکٹرز چلتے ہیں نا۔ لیکن اب کیسے اندر آ گیا، جس طرح یہ بیج، اس میں پوٹینشیل ہے، یہ المقیت، اصل میں مقیت لفظ میں نا پوٹینشیل بھی ہے انگلش میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو، یہ بیج کا پوٹینشیل ہے کہ جس نے مٹی کو پھاڑا اور اس میں سے نکل گیا۔ آپ کے اندر ایمان آتا ہے تو آپ چپ نہیں رہ سکتے۔ جیسے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے نجاشی اور اس کے ساتھیوں نے قرآن سنا تو ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ آ گیا۔ پھر اس طرح سے آپ دیکھیں کہ المقیت انسانی جسم کی غذا زمین کی پیداوار سے بھی حاصل کرواتے ہیں، پھر انسان کی روح کی غذا وحی الہی سے دلواتے ہیں، فرشتوں کی غذا اللہ کی تسبیح